گفتگو ہو جائے اور بیٹھ جائیں اور مل کر کوئی اپنے مقصد اور منزل کی بات کریں، کیونکہ اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ جو کچھ حاضر ہے اور جو کچھ چل رہا ہے اور جو کچھ دکھایا جا رہا ہو اور جو کچھ بتایا جا رہا ہو، اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ اور آگے اقبال کہتا ہے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ جو مسلمان کو جناب جھک جانے کی اور لیٹ جانے کی اور بھاگ جانے کی اور مصلحت پسندی سکھائے، اقبال کہتا ہے وہ فتنہ ملت بیدا ہے۔ اس نے تو اپنی بغل میں بہت بڑا فتنہ اسلام کے خلاف چھپا رکھا ہے جو تجھے ادھر کی باتیں کرے۔ ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے سب کے سامنے لا کر کھڑا کرے کہ وہ جھلیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مدد انہوں دی کی تھی جڑے میدان وچائیں۔ گھر بیٹھے مدد نہیں آتی، گھر بیٹھے کبھی فرشتے نہیں اترتے، گھر بیٹھے جناب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اقبال کہتا پہلے بدر چاہتا صحیح، پھر رب تیرے واسطے 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 4000، پھر بعد چاہ کے انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں۔ کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر تو بعد ان کر کے نماز پڑھا رہے ہون کہ صحابہ حضور دے مقتدی تے حضور امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہون تے حضور دوران نماز مسکرا دیں، دوران نماز مسکرا دیں تے اے تا صحابہ کو پوچھا جائے گا نا جی فرض نماز میں دسو سجدے میں دیکھا جانا یا حضور دے چلے میں دیکھا جانا۔ اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہتا یا رسول اللہ تو سا دسیا ہے ہاتھ بننے جے میرے کو تصور نہ آوے کہ اس طرح حضور نے ہاتھ بننے اس طرح رکوع کیتا تھا میری نماز بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حضور مسکرا پہ نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی نماز کے دوران مسکرائے کیوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی انہیں جب نماز پڑھا رہے تھے میرے اگوں حضرت میکائیل علیہ السلام گزرے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہونے اجازت ہے، ہونے اجازت ہے؟ میں مسکرا کے کہ جاؤ جی اللہ دے حوالے۔ ہاں فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ رب نے ہمیشہ مسلمانوں نو کم تعداد اچ فتح دیتی، کدی بھی تعداد مسلمانوں دے حق اچ مانا نہیں رکھتی۔ 313 ہوئی ہے 1000 نو لمحہ پا کے رکھ دئیے، ہاں جی 1000 ہوئی ہے تو لکھاں نو لمحہ پا کے رکھ دئیے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا خالد اے تو کی کیتا پورے لشکر جو 60 بندے لے کے تو نال چلا گیا؟ انہوں نے کہا جناب امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فرمایا بھئی اسی مومنوں نے طاقت دیتی، ایک مومن جناب وہ 10 دے مقابلے چھوئے گا تے میں ویکھنا سی بھئی وہ ساڑھے بارے کیا یا کسے اور دے بارے کیا؟ جب اے یقین ہوئے نا تو پھر اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ اور آج ملک وطن دین جناب کھلاڑیوں دے سپورٹ کر دیتا گیا، اور انہوں نے سپورٹ کر دیتا گیا جڑے کہنے نا سی آزادی دی جنگ لڑن چلے سا۔ میں کہا چلے کدی نچن والیاں دے پتراں دی آزادی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ نہیں لڑ سکتے ہو اس واسطے کہ آزادی دی جنگ وہ لڑ دیں جنہوں نے بڑیاں نے انگریز کے خلاف آزادی دی جنگ لڑی، جنہوں نے بڑیاں نے 300 ایک دن نے علماء و مشائخ پھانسی گھاٹ ختم
ختم ہو گئے انہوں نے اونٹاں تے بن کے درختاں دے مڈاں دے تھلوں گزاریا انہاں دی ٹہنیاں دی تھلوں گزاریا تے انہاں دی گردناں ایک طرف لٹک جاندیاں سن اور جنہاں دے بڑے اے جڑے اس پوری جماعت داخل ہیں تے باقی بھی اقبال کہتا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اے سارے بت بیٹھے اے سارے اے جتنے نوازے ہوئے لوگ بیٹھے اے بڑے بڑے جاگیردار ملک خان نمبردار اے جناب ٹیوانے دولتانے اے سارے کھار اے جناب ادھروں سندھ دے وڈیرے تے ادھروں بلوچاں دے وڈیرے اے سارے ہوگن خدا دی قسم ہے جنہاں نے 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دی جتیاں پالش کیتیاں یا انہاں دے گھوڑے نوائے یا انہاں دے گھوڑی پال مربے دے مالکن یا انہاں دے کتے نوائے یا انہاں دے دروازے دی چاکریاں کیتیاں انہاں کو تام ربے تے جناب تام پاکستان وچ بدماش بن کے بیٹھے ہوئے انہاں سارے نے انگریز دے نال وفا کیتی لیکن ساڈے بڑے نے کی کیا کہ جناب پھانسی گھاٹ دی آباد کیتے تے انگریز نے این کر کے حضرت مولانا کفایت اللہ کافی آپ نے مجاہدین واسطے جیل توڑوا دیتی سی. ہاں ایک آجو آگے کہہ دیا نہیں علماء کا کام یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں مشائخ کا کام یہ ہے کہ وہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں. اقبال کہتا مکتبوں میں کہیں رہنائی افکار بھی ہے. اقبال کہتا جسے پڑھایا جا رہا کوئی غیرت دی گل بھی دس رہے ہو کہ نہیں کوئی دس بھی رہے ہو کہ تھوڑے بڑے کون سن کہ خالی رٹے لوائی جا رہے ہو خالی جناب دائیں بائیں کی گلیں سنائی جا رہے ہو. کہتا مکتبوں میں کہیں رہنائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے. اقبال کہنا تیری منزل تا نظام مصطفیٰ سی تیری منزل تا حضور دا دین سی جس کے بارے قرآن کہنا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. او جو لوگ جڑے اللہ دے اتارے ہوئے حکم دے مطابق اتارے ہوئے فیصلے دے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ تا کافرن. او اللہ دے نظام دے بارے اللہ نے تینوں اتنی بڑی آئین دیتا کتاب دیتی تو تا اسوں لے کے پوری دنیا تے دسنا سی اوے جو کچھ تسی کر رہے ہو یہ سارا باطل ہے. اے لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے قرآن ہے جس نے ساری دنیا نو ہدایت دینی اے ہدایت دا رستہ. لیکن اقبال کہتا تو کی کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا اگے کہنا اہدنا الصراط المستقیم نہیں اگے اہدنا الصراط الامریکہ اہدنا الصراط الروس اہدنا الصراط IMF اہدنا الصراط الجناب عالمی بینک اہدنا الصراط الچائنا اسی انہاں دے رستے تے چلیں گے تے پھر کدی کامیابی نہیں ہو سکتی. اقبال کہتا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ کہنا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ. کہنا رب بھی اپنے بندے دے کھلون تے بڑا خوش ہوندا کہ جناب اے ویکھ میرا بندہ اپنے فرشتے نو کہندا میرا بندہ ویکھو کس طرح میدان عمل ڈٹ کے کھڑا اللہ میرے بھروسے ہوتے. ہاں جی اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یورپ کی مشینیں کون ہیں بھائی ملک کی معیشت خراب ہوئی تے حساب دار لے ہو یورپی مشین ہے نا یہ یورپی مشین ہے یہ یورپی مشین ہے کیونکہ انہوں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں پڑھیا انہوں نے جناب نہیں انہوں نے یورپ کی معیشت پڑھی کہ پھر اقبال کہنا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. کہنا تو یہ سمجھتا کہ جناب تیرے ڈالر ہوتے تھلے اڑنا جناب جتیاں کھا رہا تیری معیشت نہیں سنبھالی جا رہی جڑا دنیا تے دیکھو اے پورے ایشیا تے دیکھو سب نالوں ماڑی حالت پاکستان دی جناب ساری نعمتاں ہوندیاں سارا کچھ ہوندیاں. کہنا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. کہنا کدی بھی نہیں ہویا بھئی اسی بے زار ہوئیے تے سناب کوٹ کھا لئیے اور جلیا ساڑھے کو تک کھان واسطے کھجوراں پوریاں کوئی نہیں سن تے 8 تلوارہ سن تے 2 گھوڑے سن اسی 313 نے لمحہ پاک رکھ دیتا. ہاں اچھا چلو اگے چلنے ہیں ساڑھے کو تک لان واسطے خیمے کوئی نہیں سن بارش ڈکڑ واسطے جناب تمبو کوئی نہیں سن. فیض آباد پوری جناب ختم نبوت دے منکر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور جدو اپنے تے پرائے منافق سارے رل گئے ڈالر واسطے اے سارے ڈالر دے پجاری انہاں نو ڈالر میرا نہ تے جناب ادھا ملک انہاں نے توڑ دیتا جناب ملک دا بیڑا غرق کر دیتا صرف ڈالراں پیچھے سارا ڈالراں پیچھے اے جناب امداداں پیچھے سارا کچھ پورے ملک دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا. او ملک کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا او ملک دے اندر کدی بھی نہیں جدو اس ملک دے اپنے قانون اس دے اندر نہیں چل سکن گے جدو امریکہ دی غلامی کرنی جدو جناب فلانے دی غلامی کرنی کہندا جی لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ دی پاور بڑی پاور ہے. میں کہا جے پاور تو مندا تے نسیا کیوں ہے؟ جانا نا اسلام آباد توڑ لا الہ الا اللہ دی پاور تو ہو سی بجے کیوں ہے گھرانوں اسمبلیاں وال جانا. میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور پوچھنی دا اقبال کو پوچھ کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اے لا الہ الا اللہ دی پاور کی ہے. حضرت مولا کائنات کوفے دی مسجد وچ بیٹھے ہوئے آپ خوش ٹکڑے نا پانی دے نال اس طرح کھا رہے ہیں. ایک بندہ مسجد دے اندر آیا, وہ آیا اور کہنے لگا حضرت مولا کائنات دیکھ کے بھی میں علی نو ملنا. جانتا نہیں سی بھی آپ مولا کائنات ہیں, کہنا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا. جب آپ نے ٹکڑے کھا کے دعا منگی تے جناب شکر کیتا تے اس تو بعد آپ فرمان لگے بھائی علی مینو ہی کہنے. انہوں نے کہا بابا جی جان دیو میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ خیبر چکیا. اس علی نو ملنا تسی خوش ٹکڑے کھا کے کہندے ہو میں علی ہاں. آپ نے فرمایا چلے آؤ ساڑی روحانی پاور ہے, یہ ساڑی جسمانی پاور ہے. ہاں کہندے قوم کی تربیت کروں گا. میں کہا تیری تربیت ہونا لی. ہاں اے ذلت کیوں مقدر بنی, اے اجے اور مقدر بنی. کہنے کی بڑا گراف ہوتے تھلے. میں کہا خدا دی قسم ہے صحیح کر کے الیکشن کراؤ جے اے ساڑھے کو جت جاوے تو گل ہوئی. اے الیکشن تک ہوندے نہیں ہیں. اتنے تک باہروں لکھی ہوئی حکومتاں ہوندیاں وہ جناب سنا دیتی ہیں. کہندا جی باہروں خط آیا. میں کہا تیری باری بھی آیا سی وہ بھی کریے اور اگلی باری بھی آئے گا. لیکن یاد رکھنا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت اس سدا نہیں خط چلنے قطریاں دا روڑا سی. ایسی ہے اس ملک ایسے ملک جیسے جیسے رہنے ہیں جڑی ملک بیگانے دے جڑا ملک بیگانے دے خطوں سے چل رہے ہوئے وہ ترقی کر سکتا. کہنے مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. میں کہا ایک جگہ دسو جتے ایسی رکاوٹ ہے. بھائی ساڈا رہنا بھی اس ملک کے اندر, ساڈا جینا بھی اس ملک کے اندر, ساڈا مرنا بھی اس ملک کے اندر, ساڈیاں بڑیاں دی قبراں بھی اس ملک کے اندر, ساڈے علاج بھی اس ملک کے اندر, ساڈے بینک بیلنس ہجے ہے تو کوئی نہیں لیکن پھر بھی ساڈے جو بھی اکاؤنٹ جناب جو کچھ ہے وہ اس ملک کے اندر, سارا کچھ اس ملک کے اندر. جنہاں دا علاج بار, بینک بار, بچے بار, تعلیم بار, سارا کچھ بار. وہ سانو دسن گے بھی پاکستان کس طرح چلنا, وہ سانو دسن گے آگے کس طرح چلنا. اٹھو اقبال کہنا فریاد فرنگو دل آویزی افرنگ, فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ, عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ, معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اقبال کہنا اٹھوئے مسلمانہ ایک کشمیر دے کے بعد اقوام متحدہ جا کے جناب یاداشت پیش کر دیں. لوکی مندر زورانو لکھ لعنت کمزورانو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. گل سنو بھائی ایک نا یہ ساڑھے کیوں خلاف ہیں. ساڑھے ہاتھ کوئی تلوار ہے, اسی کوئی جناب گولیاں لیا, کوئی جناب دہشت گرد, کوئی جناب انڈر تھنڈر گینگ, او کوئی کسے قسم دی کسے ایکٹیویٹی. انہاں نوں صرف ڈالے وے کے اے وہی نعرہ اے وہی جذبہ جس نے صحابہ نوں گھوڑے سمندر میں پان تے مجبور کر دیتا سی. اے کہنے جی پاکستان کا ایٹم جو ہے نا وہ مضبوط محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. میں کہا شکر کرو محفوظ ہاتھوں میں چھے. یہ ساڑھے ہاتھاں چاہندا تے کم از کم تسی ساڑھے آقا و مولا دے بارے کدی گل نہ کردے. ہاں تہاڈی جرأت نہ ہوندی پوری دنیا چ کسے دی کہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی دے بارے بھی کدھر میڑی اک کر کے ویکھ دے. اے ہے ہیڑیاں دے ہاتھے چ, اے ہے خسریاں دے ہاتھے چ. اپنے نبی دی غیرت نہیں ہو اس تو بڑا خسرا کیڑا, اس تو بڑا ہجڑا کیڑا. ہاں مرد تو ہوئے کہ جناب بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے, 70 زخم میدان احد تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو بھیجا, فرمایا جتنے بھی سعد بن ربیع ملے اس نو میری طرف سلام کہنا. تے حضرت سعد بن ربیع جدو صحابی حضور دا پیغام لے کے حضرت سعد بن ربیع تک پہنچے تے حضرت سعد بن ربیع آخری سانسا لے رہے سن. جس طرح بھٹی جو ہوا نکلتی ہے گرم, اس طرح سانسا لے رہے سن, آخری جان
मुरीद आलम सी ते उन्होंने कहा हुजूर तुहानू सलाम भेज देन ते उन्होंने कहा साडे वल्लों भी साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सलाम पेश करना और उन्होंने अर्ज करना या रसूल अल्लाह तुसी साडे तक हक पहुंचाण दी हद कर दी और ए आखिरी जाके मेरे तमाम मुसलमानों नू इसका मतलब सी आने वाले क़यामत तक मुसलमानों नू मेरा पैगाम दे देना कि अगर कोई एक अख भी झपकती हुई तो कोई बंदा हुजूर तक चला गया तो क़यामत वाले दिन रब उसनू नहीं बख्शेगा कि तू जिंदा कादे वास्ते था तेरे नबी दे बारे गल हो गई ये हजरत साद बिन नबी ने गल की जानिया में ते फिर इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए ते फिर हजरत साद बिन रबी ने कीता की हजरत साद बिन रबी ने अपना आप जिस्म घसीट के हुजूर दे कदमों ते रख दिता ते जनाब अपनी निगाहां नाल हुजूर दी बारगाह च अर्ज कीती मनम बहमी तमन्ना के वक्ते जा सफरदम क्या या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी यही तमन्ना सी कि जदों दुनिया तो मैं जा रहा हूं तुसी मैनू वेख रहे हो ते मैं तुहानू वेख रहा या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और दूसरी रही गल ए मीडिया शीडिया दी ते सारियां गल्लां दी एक कुफर हुंदा डराण वास्ते हाँ एक कुफर हुंदा डराण वास्ते लेकिन इसकी मिसाल इस तरह ही है जिस तरह मकड़ी दा जाला इन्नहु अनल बुयूत लबैत अलकबूत कुरान कहता सब नालों कमजोर है इस दी भी यही हालत होंदी जाल हक व ज़हक अल बातिल जदों हक आंदा बातिल मिट जांदा ए इसका कमाल है तुसी कहना ना मीडिया दी दो गल्लां सुन के जनाब इंज हो जाएगा और जनाब अकाउंट मैं कह तुसी अकाउंट नहीं सानू नहीं बंद कर दियो लेकिन ना बैक दा नारा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ भी नहीं रोक सकता या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल नाने तुसी शर्मिंदा ना होया करो असा कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤੂਤ नहीं कीता कि सानू शर्मिंदगी होवे शर्मिंदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਚਾਈਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਔਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਮਾਨਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦਾ ਖੂਨ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਇਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਖਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੋਟ को इज्जत दो बिना वज़ीर आज़म आके ते आप बाहर नस गया शर्मिंदगी और सानू कोई शर्मिंदगी नहीं खुदा दी कसम है ना इत्थे दुनिया दे शर्मिंदगी ना अल्लाह और उसके रसूल दी बारगाह शर्मिंदगी साडी गल बड़ी सच्ची है बड़ी सुथरी है बल्कि इन्हां नू पुछया करो कि किथे ने ओ तुहाडा वोट दा इज्जत दो किधर गई ओ तुहाडा नारा ओ ड्रामेबाजियां ओ किधर गईयां बस नस गए हुण आप भी नस गए बाहर भी नस गए मैं कहा इंशाअल्लाह तुहानू सारे नू नसावांगे इंशाअल्लाह मुल्क हुजूर के नाम से बनया इसके अंदर निजाम भी जदों तक हुजूर का नहीं आएगा ये मुल्क नहीं ठीक हो सकता ना एक कश्मीर भी तुसी दे देता जनाब पहले अद्धा पाकिस्तान कराया ने और मईशत का भी बड़ा बेड़ा गर्क करा लेने सारा कुछ करा रहा है अल्लाह अपनी हिकमत दिखा रहा कि जदों तुसी उसके निजाम नाल रब फरमांदा जेड़ा सूद खांदा उसकी मेरी और उसकी जंग है मेरे और मेरे रसूल नाल उसकी जंग है ते रब नाल जंग करके कोई जित सकता नहीं जित सकता हाँ और इकबाल कहता ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना हाँ ये मुसलमानी इतनी भी आसान नहीं कि जो मुंह चावे जो जनाब रब ने अपने हबीब दे गुलामां दे दिलां वाल देखा इन अल्लाह नजर फी कुलूबिल इबाद है रब ने अज़ल विच सहाबा दे दिलां वाल देखा सारी कायनात सब नालों पाकीज़ा दिल अल्लाह ताला ने अपने सहाबा दे पाए उन्होंने हुजूर दी गुलामी वास्ते चुन लिया लेकिन उन्होंने भी किधरे बैंड नहीं दिता कदी बदर विच कदी ओहद विच कदी खंदक विच कदी मुरैसी विच कदी मुस्तलिक विच कदी तबूक विच कदी यरमूक विच कदी कादसिया फिर आके रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु इते लोग घर बैठे बैठे जनाब ना हिंग लगे ना फटकड़ी ते दीन आ जाएगा जनाब निजाम दुरुस्त हो जाएगा निजाम दुरुस्त होने वास्ते पहले बिलाल काबे दी गलियां कुटिया जांदा हां पहले सुमैया हजरत सुमैया दे टुकड़े होंदे पहले हजरत खब्बाब बिन अरद दे जिस्म विच इतने सुराख होंदे कि हाथ पूरा चला जांदा हां हजरत खब्बाब बिन अरद नू आप दा जड़ा जनाब चचा सी ना वो चटाई
اونٹ دے چمڑے لپیٹ کے نا انگارے دے اوتے رکھ دیندا سی جدوں بڑھدے ہوندے سن تو اس وقت اتاردا سی جدوں آپ دی چربی پگھل پگھل کے انگارے جناب ٹھنڈے کر دیندی سی تے ایک صحابی نے جدوں حضرت خباب بن ارد دی کمر تے ہاتھ پھیرے نا تے ہاتھ اندر چلا گیا انہوں نے کیا ہے کہ اے جناب تہاڈی کمر چ کی ہویا آپ نے فرمایا جدوں تسی زمانہ جاہلیت اسلام دی مخالفت کردے سی نا تے خباب اپنی چربی دے کے جناب انگارے ٹھنڈے کردا ہوندا سی ہاں یہ بڑی اوکھی گل ہے جناب لوگ کہندے گھر بیٹھے بیٹھے ستے ستے نہ کسی کو خراش آئے گی نہ کسی کو جناب انج ہوئے گا نہ کسی کو انج ہوئے گا حق تا بڑا جناب ڈاڈی شے وے حق تا کربلا دے نو کربلا لے جاندا امتحان لے لیندا اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو امتحان کو بچائے لیکن حق دے رستے تے ضرور رکھے جے کوئی آ جاوے تو پھر ثابت قدمی عطا فرمائے کیونکہ ساڈے بابا جی سانو دس کے گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے ہاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو لے کے شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی تک ہاں عشق کا رستہ حق کا رستہ وہی ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اے فرزانہ گئے سی نا گجر خان بھی نہیں گیا پھر اسلام پنڈی دے اتھوں واپس گھر اور نہیں کام ہی نہیں اللہ دے بندے ہو اے بڑی اوکھی گل ہے ایک انہاں دے بس جی گل نہیں ہاں دل سے عشق او توانا می شور خاک سے ہمدوش سریا می شور اقبال کہندا دل وچ طاقت آ سکتی اور اے ہمت پکڑ سکتا تے حضور دی محبت نہ پکڑ سکتا اے خاک بھی ہوئے تے سریا تو تے جا ٹکدی ہاں اگر حضور دی محبت ہوئے جے خالی ہوئے تو جناب پھر ایٹم بم رکھ کے بھی لتا کمیاں جانیاں کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر ہاں جے دل میں حضور دی محبت نہ ہوئے تو پھر جناب جو مرضی آکی جاؤ پھر سارا کچھ لٹاٹے جاوے تو جناب جو بھی نہیں ریگ دی جناب کچھ بھی نہیں کرتا اور اگر ہوئے تو پھر جناب حضرت خالد بن ولید 60 بندے لے کے چلے جاندے 60,000 دے لشکر ہے اور آپ نے گھوڑے نے ایک دوسرے کے پیچھے دوما باندھ دیتی ہیں سارے اور اس طرح پورا جناب گھومے پورے لشکر کے اندر 60,000 دے کسی دی ضرورت نہیں ہوئی قریب آئے کٹر دی طرح جس کو کہتے ہیں نا کٹر دی طرح گھومے تو پھر خالد سیف من سیوف اللہ ہے اس طرح اسلام نے ہمیشہ دلیروں عزت دیتی اور اسلام دلیری دا دست دیتا ہاں اسلام 313ویں ہون کا جناب غلبے دعوار اسلام ویسے ہی اے جناب بنا دیتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو پھر اسلام کہتا ہے الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ آج لڑائی کا دن نہیں آج رحم دلی کا دن ہے آج کعبے کی مزید عزت بڑھا دی جائے گی لیکن غلاموں کا یہ کام ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ جب جھنڈا پکڑے تو جب دیکھے سامنے آج وہی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کے اوپر اوجھلیاں پھینکی تھی آج وہی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کی صاحبزادی کو اونٹ سے گرایا تھا آج وہ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت خباب بن ارد کے جسم میں جناب سوراخ کیے تھے آج وہ سارے کھڑے ہیں جو بلال کا گلیوں میں تماشا دیکھتے تھے تو کیا کہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ فرمایا آج تک لڑائی دا دن ہے آج تک کعبے بھی بندے وڑ کے رکھ دیں گے غلاموں دا کام ہے اپنی غلامی دا اظہار کرن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی کتاب فتح مکہ کے دن سارے آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اس دن حضور نے سارے نو معاف کر دیتا لیکن جس دن آئے سی نا امیہ بدماش بن کے میدان پھر جدو امیہ نسیا نا یہ امیہ جڑا نا یہ بڑا موٹا تازہ سی حدیث دی کتابیں دسیاں بڑا مطلب موٹا تازہ جنوں اسی پنجابی کہتے ہیں ٹھلا سی چنگا موٹا تے جدو اے نکلن لگے نا نام کے بدر واسطے اے کفار دا لشکر نکلن لگا تے اس دی بیوی بڑی سمجھدار سی نے کہا بھئی مسلمانوں دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی فلاں کافر لیتے مرنا فلاں کافر لیتے مرنا فلاں کافر لیتے مرنا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی انہوں نے کہہ دیتا لہذا مرنا تو نہ جامی ہوتے تیرا بھی نہ لیا انہوں نے کہا نہیں میں جا نہیں رہا میں بس اے اگلے مقام تک جا رہا ہوں تو لوگ کی کہیں گے بھئی جناب یہ بڑا بڑا سردار ہے سانو اگے لا کے پیچھے نس گیا میں بس اگے تک کر کے آ رہا ہوں جب ہوتے تک پہنچے تھے لوگوں نے کہا یار تھوڑا جا اور اگے اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتے انہوں دکھنے لے کے آئے مدر ہے یہ کلامی لانے
جدو بدر پہنچے نا کہ انہیں گڑ بڑھنے ویکھیا بھائی جناب صحابہ کو تلوارہ بھی کوئی نہیں، رب فرشتے بھیج رہا تھے، ہر چیز الٹی جا رہی، ہر چیز جناب پٹی جا رہی تھے، نسیا جدو تے چنگا موٹا سی اس کو نسیا نہ گیا کہ حضرت بلال دی نظر پہ گئی امیہ تے جڑا امیہ کڑتا سی، حضرت بلال نے فرمایا جاؤ امیہ ہلاک بلال، فرمایا جی آج امیہ بچے تے بلال نہیں بچتا۔ صحابہ نے انہوں لٹا کے اللہ اکبر، ہاں جی اے اسلام اپنا بدلہ لینا، لیکن اسلام واسطے پہلے جناب مصیبتاں برداشت کرنی پہنگیاں، پہلے گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آندا، ہاں گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آندا، اے جناب ہجرت تو پہلے تو لے کے اسلام، اے بس سانو کی دسی ابھی کہنے جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی سارا کچھ ہو جائے۔ اقبال کہتا ہاں جی یورپ کے حفاظت کے واسطے زرہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر، یورپ کے فال و بر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر۔ اقبال کہتا یورپ جڑا انہوں نے پتہ سی انہوں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آخری وقت بے شک خان نو ظاہری طور پہ کچھ نہیں سی، ورنہ تا ساری کائنات میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے پڑی نا، لیکن ظاہری طور پہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اناج اور کھان دی ظاہری کوئی چیز نہیں سی، لیکن نو تلواریں لٹک رہی ہیں، انہوں نے ادھر چلے گئے، لیکن یہ تھے گھر بیٹھے بیٹھے کہیں کہ نہیں جی اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ آخر میں اقبال کہتا ہے ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، سارے نسی جا رہے ہیں جناب بار، کدی کس دا نظام، کدی کیمونسٹ، کدی سوشلسٹ، کدی جناب لبرلزم، کدی سارا کچھ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن اٹھایا اور پوری دنیا پہ حکومت کی، اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے رعب و دبدبے سے ہر چیز کو دبا کے رکھا، آج وہی قرآن پڑھ کے مسلمان کیوں جناب دلیل ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ ہاں ایک گل ہو رہے بیچ جڑی بابا جنہوں نے بیچ گل ہو رہے، یہ بھی گل بیچ ہو رہے، جس کو سمجھتے ہیں جناب ساری طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا تسی میدان میں چاہو مدد کرنا میرا کام ہے، لیکن بھروسہ میرے ہوتے ہوئے، بھروسہ غیر ہوتے نہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ تے ہی بھروسہ کریں۔ ہاں ساڑھا بھروسہ جناب نہ رب رسول نہ جناب دائیں بائیں، بس جناب مال دے پچھے اور نسل دے پچھے، آخر فنا ہے، آخر فنا ہے، اتھے کوئی نہیں رجا، اتھے قارون حامان اتھے کوئی بھی نہیں رجا، اتھے جناب سکندر اور دارا شکو نہیں رجے، اتھے سارے دنیا تو بھکے گئے، لیکن رجا ہو اقبال کہتا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال کہتا ہے کیڑا عشق کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اقبال کہتا پوری دنیا تے حکومت تا سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، لیکن دنیا تے بلال 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 ہو رہی، اقبال کی وجہ کہتا حضور کے دامن نال وابستہ ہوندی دے، اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، دلیر ہو کے حضور دا دین، حضور دی محبت گھر گھر گلی گلی جا کے بیان کرو، کسے کو پشتان کی ضرورت نہیں، کوئی گل کرے ان کا چلیا اے آپ بند ہونے دی دیر ہے، لگ پتہ جائے گا، بلکہ دنیا تے بھی پتہ لگ جاندا جے خالص ہو کے ٹرو دا، ساری زندگی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے ڈاٹے ہیں، سڑکاں بند کر دے جناب، یہ بھی کوئی طریقہ، جدو بابا جی دنیا تو ٹرے نہیں تو ہر کوئی کہندا سی عاشق رسول اللہ ما خادم صاحب جی، ہاں اس جڑا نا وہ اپنا منا کے جاندا، لیکن ہوے صادق، لالچی نہیں، لالچی جڑا بندہ ہو حضور نال محبت نہیں کر سکتا، اے لالچ کڈ کے، اے تمنا ہرس کڈ کے، تے پھر یہ کریم ہے وہ سرور، جدو جیل گیا نا میں تے جناب دیکھی تو کوئی نہیں، بالکل جناب کہتے ہیں تنہائی، یہ با خدا ہی پڑھتا سا کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے، اور اس بارگاہ وچ امنے بعد کی قیمت پہندی، پوچھ پوچھ کے نہیں پہندی، جڑا کہے جناب وہ میرے رشتہ دار بیٹھ رہے ہیں، میں حضور نال محبت کراں گا، نعرہ لاواں گا، حضور دا نام درود پڑھاں گا، تے میرے رشتہ دار کہیں گے تیرے کو بڑے پیسے آ گئے، تو بھی حضور تے درود پڑھنا، اور جلیا پیسے بھی اتنے رہ جانے، آج تک کفن میں جیب لوا کے کوئی نہیں گیا، آج تک سارا کچھ اتنے رہ جانا، آخری سوال اس بندے نے پوچھنا ہی ہوتے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تے جدو یہ سوال ہوئے جدو ساڑھے کو ہوئے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کو ہوں کہ مالک و مولا کو ہوں، اور باب خلیل کا
فرماتے ہیں کہ دنیا تے پن دے کے سینے پھٹ دیں تے جدو دیکھنا تے کہنا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور در فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے کیوں کہوں کہ اے فرشتے پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو زندگی گزاری انہاں دے نا تے انہاں دی محبت ہے بس۔ پھر دیکھنا اور اے مسلمان دی زندگی اور مقصد سرمایہ حیات ہے ہی حضور دی محبت۔ اگر یہ کاٹ دیتا جاوے تو پھر ساری کائنات بے روشنی۔ پھر یہ دل نہیں، یہ دل اللہ نے بنائے یہ اپنے حبیب دی محبت واسطے، اور رب نے کسی سینے میں دو دل نہیں رکھے بھائی ایک کسی اور دی محبت ہوئے کسی اور دی محبت ہوئے، رب نے سینے دل ایک ہی رکھیا تے او حضور دی محبت واسطے رکھیا۔ حضور دی محبت ہی رب دی محبت ہے نا، حضور دی محبت ہی رب دی محبت۔ اعلیٰ حضرت فرمانے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جڑے ہیں دائیں بائیں گلاں کر دیں جنہوں کی پتا ہوئے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے آئے یہیں آ کے قبول ہوتا ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور